السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائی، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسی مہینہ میں عاشورہ کا دن بھی ہے، جس میں عبادت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم مقرر کیا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس دن روزہ رکھ کر اور عبادت کر کے نیکیاں حاصل کرے اور اپنے رب کو راضی کرے اور ذکر و وظائف سے اپنی آخرت کو سنوارے۔ برادران ملت اسلامیہ، سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقائے دو جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اس کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا۔ جس نے عاشورہ کی شام کسی مومن کو روزہ افطار کرایا، گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو روزہ افطار کرایا اور ساری امت کا پیٹ بھرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں،
اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، لوح و قلم کو بھی عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، ان کے بیٹے کا فدیہ عاشورہ ہی کے دن دیا گیا۔ فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف عاشورہ کے دن دور ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش عاشورہ کے دن معاف ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، قیامت عاشورہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا کریم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اعظم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 برس کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 7 آسمان کے فرشتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، سادات کرام سے محبت کرنے والوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش و کرسی کو اسی دن پیدا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت اسی دن عطا فرمائی۔ آسمان سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی۔ جس دن آسمان سے پہلی رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا۔ جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جس نے عاشورہ کے دن پتھر کا سرما آنکھ میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چشم نہیں ہوگا۔ جس نے اس دن کسی کی عیادت کی گویا اس نے تمام اولاد آدم علیہ السلام کی عیادت کی۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا اس نے گویا ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عاشورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا،
اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 برس گزشتہ اور 50 برس آئندہ کے گناہ معاف فرمائے گا۔ مالائے اعلیٰ میں جنت الفردوس میں اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر کرائے گا۔ ایک اور حدیث میں 4 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ مذکور ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ زلزال، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ایک ایک دفعہ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 بار درود شریف پڑھے، 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پر ہر سال میں ایک دن یعنی عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرو۔ جس نے اس دن اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے سال آسودگی عطا فرمائے گا، اس کو پورے سال آسودگی عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس دن روزہ رکھا تو وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو شخص عاشورہ کی رات عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو روزہ رکھے تو اس کو اس طرح موت آئے گی، اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اگر آپ نور آفیشیل یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا نور آفیشیل کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے نور آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے، آپ تک پہنچے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، اگر آپ اسی ویڈیو کو فیس بک پیج نور آفیشیل میں دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج نور آفیشیل کو فالو کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، لائک کرے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔